الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ ضروری احکام و مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، کن لوگوں پر روزہ فرض ہے؟ تو یاد رکھیے گا، روزے کی کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرطیں پائی جائیں کسی انسان کے اندر تو اس پہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ نمبر 1، وہ مسلمان ہو۔ نمبر 2، بالغ ہو، وہ مرد ہو یا عورت بلوغت کو پہنچ چکا ہو۔ نمبر 3، عقل مند ہو، یعنی کوئی بے وقوف ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، وہ انسان اقامت پذیر ہو، یعنی مسافر نہ ہو۔ نمبر 5، وہ روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے اندر طاقت اور قدرت ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ نمبر 6، پہلے سے وہ روزے کی نیت کرے، یعنی رات کو روزہ رکھنے کی نیت کرے۔ اور آخری جو شرط ہے وہ خواتین سے متعلق ہے کہ وہ خواتین حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو، یعنی ایام مخصوصہ میں نہ ہو۔ تو جس بندے کے اندر یہ شرائط پائی جائیں اس بندے پر روزہ رکھنا فرض ہے، وہ روزہ چھوڑ نہیں سکتا۔ ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کون سی چیزیں انسان کے روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ نمبر 1، میاں بیوی کا آپس میں مباشرت کرنا، یعنی خاص تعلقات قائم کرنا۔ یاد رکھیے گا، یہ نہ صرف انسان کے روزے کو توڑ دیتا ہے بلکہ یہ خطرناک گناہ ہے، پھر اس پر بڑا سخت کفارہ ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ غلام کو آزاد کرے، جو کہ آج کل کے دور میں نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا آپشن یہ ہے کہ مسلسل اس پہ لازم ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھے، مسلسل۔ اگر وہ روزے نہیں رکھ سکا تو اس کے بعد اس پہ لازم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اس لیے رمضان کے اندر خاص طور پہ اپنے آپ کو انسان بچا کے رکھے، کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو انسان کو اس چیز کی طرف لے کے جائے۔ اسی طرح اگر کوئی جان بوجھ کے کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے یا کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے جو کھانے پینے کے معنی میں ہے، یعنی جیسے کھانا پینا انسان کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اگر کوئی انسان ایسی کوئی چیز استعمال کرتا ہے، کوئی طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین اگر روزے کی حالت کے اندر ان کے ایام مخصوصہ شروع ہو جائیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جان بوجھ کے کیا کر دیتا ہے، الٹی کر دیتا ہے، تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے روزے کو توڑ دیتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس کے بعد میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا مسافر اور مریض کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد کے اندر وہ اس گنتی کو یا جتنے اس نے روزے چھوڑے ہیں ان کو پورا کر لے۔ مریض کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اگر کوئی مریض ہے، اس کی بیماری ایسی ہے کہ روزے کی حالت کے اندر اس کا مرض بڑھنے کا خدشہ ہے، کوئی اور بیماری کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، یعنی تکلیف دہ بیماری ہے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس کے بعد یا تو وہ فدیہ دے گا یا بعد میں اس کی قضا دے گا۔ تو یاد رکھیے گا، فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی ایسی بیماری کے اندر یا مرض کے اندر مبتلا ہوں جن سے شفا یابی کی امید نہ ہو، جیسے کوئی بڑھاپے کی اس سٹیج کو پہنچ چکا ہے کہ ابھی تندرستی کی امید نہیں ہے، یا کوئی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا جس سے اسے شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن دوسری طرف اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی بیمار ہو گیا، بخار وغیرہ ہو گیا، اسے امید ہے کہ وہ جلد شفا یاب ہو جائے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ بعد کے اندر ان روزوں کی قضا دے دے۔ تو یہ تھا مریض کے متعلق۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں مسافر کے متعلق۔ اگر کوئی ایسے سفر کے اندر ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے باعث تکلیف ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس رخصت کو قبول کرے، روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر آسان ہے تو وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا سفر کے اندر روزہ رکھ کے اپنے آپ کو مشقت کے اندر مبتلا کرنا یہ درست نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر رمضان المبارک کی قدر کرنے، اس کے روزے رکھنے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔